الحمدللہ الاول والآخر والظاہر والباطن خلق فسوى وقدر فہدى بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ احمدہ سبحانہ واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ واقتفى بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے یہود جو خبثاء ہیں اخبث الناس، ان کا آج آخری جو ان کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے یہود کے چند بقیہ فرقے اور ان کی اہم صفات جو قرآن کریم میں ذکر ہوئی ہیں جو ان میں عدم درجے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ آج ہمارے پاس یہود کا آخری جو ہے وہ ان سے متعلق موضوع ہے۔ اس کے بعد ہم نصارہ جو ہیں ان کے تعارف، ان کی کتابیں اور ان کے عقائد و نظریات اس پہ منتقل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ساتواں فرقہ ہے یہود کے فرقوں میں سے، دیکھیے جو آپ کو کچھ اور نام بھی ملیں گے کتابوں کے اندر، لیکن وہ ان کے ذیلی فرقے ہیں، وہ ان کے ذیلی فرقے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بنیادی فرقے ہم پڑھ رہے ہیں یہ 8 یا جتنے بھی ہم فرقے پڑھیں گے 8 یا 9 اس کے قریب، باقی ان کی برانچز ہیں، وہ نئے ناموں کے ساتھ متعارف ہیں یا انہی ناموں سے ہیں، لیکن یہ بنیادی فرقے ہیں یہود کے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ باقی اور بھی نام آپ کو ملیں گے لیکن وہ اسی کے ہی اصل میں تابع ہیں، جیسے کہ ہم آخر میں چند ایک کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس کو آپ انگلش میں آرتھوڈکس بھی کہہ سکتے ہیں، آرتھوڈکس آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ بعض لوگ اس کو آرتھوڈکس پڑھتے ہیں، چونکہ یہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہے اس وجہ سے اس کو آرتھوڈکس یا آرتھوڈوکس بعض کہہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ اس فرقے میں وہ یہود آتے ہیں جو کتاب مقدس اور تلمود پر ایمان رکھتے ہیں، اور انتہائی متعصب فرقہ ہے یہ۔ یہود کی اکثریت اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، اور صہیونی کمیٹی کے اکثر ارکان اسی فرقے سے ہی ہیں، جن کا ہم آخر میں تعارف پڑھنے والے ہیں۔ اکثر یہود کے جو صہیونی جو صہاینہ ہیں ان کی کمیٹی کے ارکان اکثر اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو صہیون کے تعارف میں ذکر کریں گے یا ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ وہاں آئے گا۔ 8واں فرقہ ہے محافظون۔ یہ بھی یہودی فرقوں میں سے ایک بڑا فرقہ ہے جو 19ویں صدی عیسوی کے درمیان میں وجود میں آیا، اور اس کا بانی ایک آدمی ہے زکریا فرانکل۔ زکریا فرانکل جو ہے یہ ایک المانی تھا، اور المانیہ کے جو بڑے حاکمات ہیں پادری ان میں شمار ہوتا تھا، یعنی یہود کے جو بڑے حاکمات ہیں ان میں سے شمار ہوتا تھا، اسی کی طرف یہ فرقہ جو ہے وہ منسوب ہے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے یہود زیادہ تر امریکہ میں مقیم ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 1 ملین کے قریب ہے۔ 1 ملین کا مطلب کیا ہوا؟ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہ لوگ زیادہ تر امریکہ میں ہیں، اور متعدد دیگر مقامات میں، کچھ کم تعداد میں یہ فلسطین میں بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ امریکہ میں یورپ کنٹریز کے اندر متفرق اور آباد ہیں، بکثرت امریکہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ جو محافظون ہیں ان کی کچھ نمایاں چیزیں ہیں جو دیگر فرقوں سے ان کو نمایاں کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موجودہ تورات کو وحی اور منزل من اللہ تصور کرتے ہیں۔ جو موجودہ تورات محرف ہے، تحریف شدہ ہے، جس کی ہم نے تحریف واضح کی، اس کو یہ منزل من اللہ اور اللہ کی طرف سے تصور کرتے ہیں۔ تلمود کو یہود کا ایک ثقافتی کارنامہ قرار دیتے ہیں، اور اسے شریعت شفوی قرار دینے والوں کے قول کو خرافات میں شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تلمود ہے یہ ایک ثقافتی کارنامہ ہے جو یہودیوں نے مل کر، حاکمات نے یا جنہوں نے بھی یہ بنایا ہے، باقی اس کا جو شریعت شفوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خرافت ہے، خرافات ہے، یعنی ہوائی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عورتوں کی دینی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دینی امور میں بھی شریک کرتے ہیں، جبکہ دیگر فرقے سارے عورتوں کو قریب تک بھی نہیں آنے دیتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں ان کی خباثت کا، کہ خود یہ جو مذہبی تہوار اور یہ چیزیں ہیں ان میں یہود کو قریب، عورتوں کو قریب ترین نہیں آنے دیتے، بلکہ عورتیں یہود کے ہاں آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے گھٹیا ترین جنس شمار ہوتی ہے۔ اور یہی یہود مسلمانوں کو نعرہ کیا پکڑاتے ہیں ہاتھ میں کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے، عورت کو جو ہے وہ مردوں کے برابر ہر معاملے کے اندر ہونا چاہیے، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، وراثت کے اندر، ہر چیز کے اندر عورت کو برابر ہونا چاہیے۔ اور ان کے ہاں عورت کی قدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، عورت کو گھٹیا عزائم اور نجس عزائم کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔
اور عورتوں کو بالکل ایک الگ تھلگ کیا ہوا ہے. عورتیں ان کی عبادت گاہوں میں، ان کے خاص تہواروں میں، ان کی خاص نمازوں میں عورتیں شریک نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے بعض یہود کے ہاں تو عورت نجس ہے، عورت بذات خود نجس شمار ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جاہلیت میں جو عورت جو ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا، اس کو یہود ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے تھے، یہود ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے تھے حیض کی حالت میں. اس کو جو ہے اس کے قریب تک نہیں جاتے تھے، اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے. مطلب باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عورت جو ہے یہ ایک نجس چیز ہے اور اس کی روح نجس ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. اور یہی جو ہے وہ مسلمان خواتین کو جو جاہل قسم کی ہیں، جو عقیدے اور ایمان میں کمزور ہیں، ان کو بینرز ہاتھ میں نعرے پکڑا دیتے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، آزادی ہونی چاہیے، اسلام کے اندر یہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے، مذہبی آزادی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. اور خود ان کے عورتوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے یہ آپ خود جان سکتے ہیں. سوائے اس فرقے کے، یہ فرقہ جو ہے یہود کے فرقوں میں سے، یہ جو محافظون ہیں، یہ عورتوں کی دینی تربیت بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے مذہب کے مطابق، اور پھر ان کو ساتھ اپنے دینی امور کے شریک بھی کرتے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب نمازی عبرانی زبان نہ سمجھتے ہوں تو کسی دوسری زبان میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. کسی دوسری زبان میں بھی وہ ان کے ہے وغیرہ جو ہے اور او پتہ نہیں کیا وہ ہے، وہ جو ان کے نظم وغیرہ اور وہ قصیدے ہیں، وہ انہوں نے ایک تو شارٹ کٹ کیے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ اس کو دیگر زبانوں میں بھی پڑھ لیتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہے وہ عبرانی زبان نہیں سمجھتے تو دوسری زبان میں شروع ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی زیادہ پابندی نہیں ان کے یہاں. یہ صہیونیوں کے ساتھ سیاسی طور پر شریک ہیں، دینی طور پہ ان کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ان سے آپ پوچھیں نا کہ آپ صہیونیوں کے عقائد سے موافقت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. لیکن سیاسی طور پر یہ صہیونیوں کے ساتھ کیوں شریک ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صہیونی ہمیں یہود کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں. صہاینہ جو ہیں صہیونی، وہ کہتے ہیں کہ یہود کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ سیاسی طور پر ہیں، لیکن مذہبی طور پر ہم نہ صہیونیوں کے افکار سے موافقت کرتے ہیں، نہ ان کے عقائد اور نظریات سے موافقت کرتے ہیں، بلکہ یہ سارے فرقے جتنے بھی ہیں یہ صہیونیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور ان کو لبرل سمجھتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ لادین سمجھتے ہیں، لادینیت کے اوپر چلنے والے سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں لبرلزم ہے، ایسے ان کے ہاں یہ صہیونی جو ہے یہ لبرلزم ہے، یہ لبرل لوگ ہیں، علمانی ہیں. تو یہ صرف صہیونیوں کے ساتھ سیاسی طور پر شریک ہیں، اور یہودی سلطنت کے قیام میں جو ہے وہ بہت بڑے سہولت کار بھی ہیں. صرف سیاسی ان کے مفادات ہیں، مذہبی اور اعتقادات کے اندر وہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہے صہیونیوں کے ساتھ، یہ جو محافظون ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو یہودی معروف فرقوں میں سے آخری اور خبیث اور سب سے زیادہ خطرناک اور شیطان فرقہ ہے، وہ ہے صہیونیہ. صہاینہ بھی اس کو کہتے ہیں، صہیونی بھی کہہ سکتے ہیں، صہیونیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور صہیون بھی کہہ سکتے ہیں. جو بھی ان کو کہہ لیں، سارے نام عربی زبان میں ان کے معروف ہیں. صہیون، صہیونی، صہاینہ، صہیونیہ یا صہیون، کوئی بھی کہہ لیں، نسبت وہ اصل پہاڑ کی طرف ہی. تو صہیونیہ جو ہیں یہ ایک علمانی سیکولر فکر ہے، یعنی جیسے مسلمانوں کے اندر سیکولرزم موجود ہے، ایسے ہی یہود کے اندر سب سے بڑا سیکولر جو طبقہ ہے وہ صہیونیوں کا ہے، جن کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر، اور یہود کو دوبارہ فلسطین کے اندر جمع کر کے ایک مستقل سلطنت اور حکومت قائم کرنا، جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کی باغ دوڑ سنبھال سکیں اور پوری دنیا کو ان کے گمان کے مطابق کنٹرول کر سکیں، یعنی زمام امور تمام ممالک کی وہ اپنے ہاتھ میں لے سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے الہاد کے اندر پڑھا تھا کہ یہ جو شیوعیہ تھے، مطلب یہ جو الہاد پلس اور یہ جو سیکولر طبقہ جو آغاز میں علمانیین پیدا ہوئے تھے، جب الہادی فکر پھیلی، انقلاب جو ہے وہ فرانس کے اندر برپا ہوا، اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے صحافت کے اندر، میڈیا کے اندر، میڈیا اس دور کے اندر تو نہیں تھا، اس دور کے اندر جو صحافت تھی، مختلف قسم کے مجلے نکلتے تھے، مختلف قسم کے اخبارات نکلتے تھے، انہوں نے وہاں اپنے بندے داخل کیے. اور اسی طرح جو ہے وہ سیاست کے اندر تمام ممالک کے اندر انہوں نے خفیہ طریقے سے جو بندے چھوڑے، تو حتیٰ کہ انہوں نے اکثر ممالک کی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھال لی.
جس کے نتیجے میں یہ جو اتحاد تھا، صوفی اتحاد جو ہے وہ وجود میں آیا۔ جب وہ ٹوٹا پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ الہاد کا زور بھی ٹوٹا۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی سلطنت انہوں نے قائم کر لی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں وہ باقاعدہ حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ وہاں اپنی حکومت مضبوط کر کے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیں اور پوری دنیا کی حکومتیں وہ چلائیں۔ بلکہ ان کا گمان ہے، دعویٰ کرتے ہیں وہ، جیسا کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کا سربراہ اور حکمران ہماری مخالفت نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو نہ مانے۔ وہ کہتے ہیں اس کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری بات کو نہ مانے، باقاعدہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم انشاءاللہ یہ چیزیں آگے ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ ان کا اصل ہدف ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور یہود کو فلسطین میں جمع کر کے ایک مضبوط ترین سلطنت کا قیام ہے، تاکہ پوری دنیا پہ اس کے ذریعے حکومت کر سکے۔ ان کو صہیونیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک پہاڑ ہے صہیون، صہیون یا بعد میں ہے جی صہیون جو ہے یہ ایک پہاڑ ہے جو بیت المقدس میں موجود ہے، یعنی شام کے اندر، فلسطین کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صہیون، اور یہ اس پہاڑ کی طرف نسبت کرتے ہیں جہاں ان کے گمان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا محل تھا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اصل میں جو داؤد علیہ السلام کی سلطنت تھی، ہم اصل میں اس کو آگے لے کر چلنے والے ہیں۔ یہ اپنی نسبت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس جگہ یہ پہاڑ ہے یہ حقیقت میں داؤد علیہ السلام کا محل تھا، ان کا گھر تھا جہاں سے وہ حکومت کرتے تھے۔ تو اس مناسبت سے ان کو صہیونی یا صہاینہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اس یہودی خبیث تحریک کا بانی کون تھا؟ وہ صحافی جس کا ہم پہلے ذکر پڑھ چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تھیوڈور ہرتلس یا ہرتزل یا ہرتزل اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک صحافی تھا جو کہ یہودی تھا، اور اس کا ذکر ہم تفصیل کے ساتھ پروٹوکولات کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تھیوڈور ہرتزل یہ ایک صحافی تھا یہودیوں میں سے، جس نے باقاعدہ پروٹوکولات جو دستاویزات تھی، اس نے باقاعدہ وہ ایک کتابچہ لکھ کر اس جو مؤتمر تھی یا جو کانفرنس تھی اس کے اندر باقاعدہ تمہید کے طور پر وہ پورا کتابچہ اپنا پڑھا اور اپنے خطے سے آگاہ کیا، اور یہودی تنظیموں کو یعنی وہ ترتیب دیا، اور پھر پورا ان کے سامنے جو ہے وہ ایک پلان جو تھا وہ رکھا، جس کو ہم پروٹوکولات کے اندر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ صہیونیہ جو ہیں یہ کئی چیزوں میں نمایاں ہے دیگر فرقوں سے، جن میں سے چند ایک اہم چیزیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات، بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن صرف چند ایک اہم چیزیں میں نے یہاں نقل کی ہیں۔ اس کا یہاں ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں میں نے نقل کر دی بس یہی ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم لکھیں تو میرے خیال میں بہت زیادہ چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، لیکن صرف اہم چیزیں میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ نمبر ایک، یہ افکار و اعتقادات یعنی افکار و اعتقادات جو یہود کے ہاں مقدس کتابیں ہیں ان سے لیتے ہیں، اور ان کا زیادہ تر اعتماد پروٹوکولات پر ہے، جس کو وہ خبیث صحافی جو تھیوڈور تھا اس نے لکھا تھا۔ صہیونیہ تمام یہود کو ایک جنس میں بنی اسرائیل میں سے شمار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ فلسطین کے اندر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے ایک ہی جنس کے ہیں اور بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ دعویٰ ہے ان کا، اور اس وجہ سے یہ سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ اپنی قوت کو بحال کرنا چاہتے ہیں ذلت اور رسوائی کے بعد۔ ان کا اصل ہدف پورے عالم پر قبضہ کرنا ہے، ان کا اصل ہدف پورے عالم پر قبضہ کرنا اور ان کی حکومتیں اپنے کنٹرول میں کر کے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق چلانا۔ یہ یہود کو نسل انسانی میں سے نمایاں اور اصل سمجھتے ہیں اور حکومت کرنے کا اہل سمجھتے ہیں، اور باقی لوگوں کو تو ان کا خادم سمجھتے ہیں، غلام اور خادم۔ کہتے ہیں کہ ساری دنیا، ساری کائنات جو ہے یہود کے علاوہ وہ ہماری خدمت کے لیے اور ہماری غلامی کے لیے بنائی گئی، پیدا کی گئی ہے، لہذا اصل واجب ہے ہمارے اوپر، یہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم پوری دنیا کے جو انسان ہیں یہودیوں کے علاوہ ان کو اپنا غلام بنائیں، اپنی غلامی میں رکھیں، اپنی خدمت میں رکھیں، ان کو جس طرح چاہیں استعمال کر کے ٹیشو کی طرح ہم ان کو پھینک دیں۔ ان کے نزدیک پوری دنیا کو اپنے تحت لانے کا واحد حل دہشت
خوف زدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، خوف زدہ کرنا اور بے رحمی سے لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنا، ان پر ظلم و ستم، مختلف قسم کے ظلم ڈھانا، یہ اصل میں ان کا اصل ہدف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو آپ اپنے قبضے میں محبت سے نہیں لا سکتے، محبت سے ان چیزوں سے آپ نہیں لا سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ دہشت پھیلائیں، لوگوں کو خوف زدہ کریں اور ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں، تب آپ کا دوسروں پہ ہولڈ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر آپ دوسروں پہ اپنا تسلط نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں مذہب کے تسلط کا دور ختم ہو چکا ہے، اب پیسے کا، روپے پیسے کا، سونے چاندی کا دور ہے۔ یہ ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اب مذہب کی جو حکومت گزر چکی ہے، پادریوں کی، حاکمات فلاں فلاں کی، کہتے ہیں وہ ختم ہے، اب سونے دولت کا دور ہے، اور ضروری ہے کہ پوری دنیا کا سونا اور مال ان کے قبضے میں ہو۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے اور ان کا ہدف ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اب دور دنیا کا ہے، سونے کا ہے، مادہ پرستی کا ہے، زیادہ ضروری ہے کہ پورا سونا ہمارے قبضے میں ہو، اور ہم اس سونے کے بلبوتے پر، اس سونے کی زور پر ہم پوری دنیا کو اپنا متحد بنائیں، اپنا محتاج بنائیں، اور ان پر اپنا تسلط جو ہے وہ جمائیں، اور جب چاہیں جس ملک کی حکومت کو بدل دیں، جب چاہیں چینج کر دیں، جب چاہیں نیا لے آئیں، جیسے چاہیں ان سے جو مطالبات پورے کروائیں، اور ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سیاست اخلاقیات کے منافی ہے۔ کہتے ہیں سیاست اور اخلاقیات کا کوئی جوڑ ہی نہیں، یعنی بندہ سیاسی ہو اور با اخلاق ہو، وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست اور اخلاق جو ہے، اچھا کردار، اچھا اخلاق، یہ تو آگ اور لکڑی کی طرح ہے، یا پٹرول اور آگ، ایسے جیسے آپ آگ کے پاس پٹرول رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اخلاقیات کو تو سیاست کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے، لہٰذا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے اندر ان کے بقول بندہ غیرت سے بالکل حیا سے خالی ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ وانا للہ وانا الیہ راجعون، ہمارے سیاسی اسی طرز عمل پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دین نام کی چیز ہوتی ہے نا، دینداری نام کی، تو وہ ان سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، گویا کہ یہ ان کو اصل میں اس اخلاق کے، حیا کے لبادے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کو حیا اور اخلاق کے لبادے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو مولوی کا سیاست میں کیا ہے، یہ مولوی سیاست میں کیا کر رہے ہیں؟ لو دین اور پھر سیاست، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مولوی سیاست کرے، مولوی آگے بڑی پوسٹ پر آئے، مولوی وزیر اعظم بنے، کوئی مولوی دیندار آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے، کوئی مولوی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کسی بڑے ادارے کے اندر آئے، عدالت کے اندر آئے۔ عدالت کو انہوں نے خالی کر دیا مذہبی طبقے سے، پارلیمنٹ کو خالی کر دیا، اسی طرح جو ہے وہ وفاقی حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو انہوں نے کوشش کی، ماں سوائے چیدہ لوگوں کے وہ بھی اپنے، انہوں نے جو ہے وہ جو ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمارے خلاف بول سکتے ہیں، ان کو وہ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ان کو آنے نہیں دیتے آگے، ان کو آنے نہیں دیتے۔ اور جو آتے ہیں ان میں سے ماں سوائے چند ایک کے، وہ بھی سیاسیوں کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر اگر میں اپنے دین کو پیش کروں گا یا دین کو ساتھ لے کے چلوں گا تو لوگ شاید مجھے آگے آنے نہیں دیں گے۔ یہ وہ سمجھتا ہے، اس کے گمان کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے وہ دین اور سیاست جو ہے یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیں گے تو پھر چنگیزی رہ جائے گی، اس کے اندر پھر وہ رحمت، شفقت، اخلاق اور حیا اور یہ چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ چاہتے ہیں، اصل میں یہ وہ چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے سیاست جو ہے یہ اخلاقیات کے منافی ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے مکر و فریب کیا جائے اور اس کے لیے لوگوں میں فحاشی کو عام کیا جائے۔ اہداف کو پورا کرنے کے لیے فاحشہ عورتیں خریدنا، رشوت، دھوکہ اور خیانت کا استعمال یہ ضروری سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف کو پورا ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم فاحشہ قسم کی عورتیں استعمال نہ کریں ان کو خرید کر۔ اس وجہ سے جتنی بڑی ایک رپورٹ کے مطابق، ایک سروے کے مطابق جتنی بڑی ویب سائٹس چل رہی ہیں گندی فلموں اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے، ان سب کو جو پیچھے لیڈ کرنے والے وہ یہود ہیں، اور یہی صہیونی ہے۔ یہی صہیونی باقاعدہ عورتوں کو پیسے دیتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں ان سے غلط کاری کروانے کے لیے، اور یہ اس طرح کی غلیظ قسم کی گھٹیا معاشرے کے اندر گری ہوئی جو ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں باقاعدہ جو بڑے بڑے جو برانڈ ہیں ان سے باقاعدہ ایسا لباس ان کو دیا جاتا ہے
کہ یہ لباس آپ عورت کو پہنا کر اس کو ذرا ننگا کر کے آری کر کے نکالیں اور اس کی آپ جو ہے وہ اس کی ایڈ بنائیں اور اس ایڈ کو آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلائیں، اس کے آپ کو پیسے ملیں گے، اس کے آپ پیسے ملیں گے۔ اور وہ عورت آتی ہے اور وہ لباس پہن کر وہ اس کمپنی کی اس برانڈ کی مشہوری کے لیے باقاعدہ اس کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس برانڈ کے اندر جتنا سب سے گھٹیا ٹنگ اور چھوٹا لباس پہن کر کوئی اپنی ایڈ بنوائیں گے اتنا زیادہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا، اتنا زیادہ اس کو شہرت ملے گی۔ یہ ساری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی پیسے مل رہے ہیں، سب ایسے ہی پیسے مل رہے ہیں یہ سب چیزوں کے؟ ایسے نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک جیسے کہتے ہیں نا آپ مچھلی پکڑتے ہیں نا دریا سے، سمندر سے، نہر سے، اس کو کانٹا لگاتے ہیں نا، مچھلی کانٹے کے ساتھ اس کے آپ کوئی نہ کوئی چیز لگاتے ہیں، کوئی گوشت کا ٹکڑا یا کوئی چیز، یہ اصل میں یہ کانٹے کے ساتھ لوگوں کو کھینچنا چاہ رہے ہیں اس انداز میں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حریت اور آزادی کا نعرہ عام کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگ اپنے دین اور حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ حریت کے نام پر لوگوں کو نکالا انہوں نے، خلافت عثمانیہ کے خلاف سب سے پہلے حریت کے نام پر انہوں نے ان کے خاندانوں میں سے لوگوں کو نکالا، حریت کے نام پہ الگ ایک جو ہے وہ عسکری تنظیم بنا دی، اور وہ عسکری تنظیم جو ہے وہ الگ انہوں نے اپنی ٹریننگ شروع کر دی، اپنے بندے تیار شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے جو سلطان عبد الحمید ثانی تھا وہ کمزور پڑ گئی، اس کی دفاع نہ کر سکا، اس کو معزول کر دیا اور الگ ایک عسکری تنظیم بنا دی حریت کے نام پر۔ کون ہے جی؟ یہ حریت پسند ہے، یہ غیرت مند ہے نعوذ باللہ، اور یہ غیرت مند ہے اور باقی سارے نعوذ باللہ غیرت سے خالی ہے۔ یہ انہوں نے لوگوں کو ہدف دیا، اور یہ اسی یہودی کا جس کا ہم پیچھے ذکر کر رہے ہیں جو تھیوڈور تھا، یہ یہودی جو ہے ارطغرل، یہ اسی کے ہی اصل میں ساری سازش، اور وہ کہہ رہا وہ صافی تھا، جگہ جگہ جا کے اس کو موشن لگے ہوتے تھے، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر۔ اس نے خفیہ طریقے سے اس انداز میں خلافت عثمانیہ کو کھوکھلا کیا کہ آپ حیران ہو جائیں۔ باقاعدہ تھوڑا سا ایشو بنتا اگر خلافت عثمانیہ یعنی جو ان کی ترکی حکومت کے گھر کے اندر اگر کوئی مسئلہ بنا ہے تو اس نے اس پہ صحافت، چونکہ صافی تھا، اس نے اس پہ جو مجلہ نکالتا تھا اس کے اوپر پوری خبر موٹی کر کے دے دینی، اب خلیفہ نے یہ کر دیا، اب سلطان عبد الحمید نے یہ کر دیا، اب انہوں نے اپنے ہی چچا کے بیٹے کو ایسا کر دیا، یعنی چھوٹی چھوٹی جو خبریں ان کے گھر کی فیملی کی ہوتی تھی ان کو وہ جریدوں پر اور ان کو جو اخبارات کے اندر باقاعدہ وہ نشر کرواتا تھا۔ اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا تو اس نے کہنا یہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس کی کشتی ڈوبنے والی ہے، یہ بڑی مقروض ہو چکی ہے، اس سے فلاں کا اتنا قرضہ دینا ہے، فلاں کا اتنا دینا ہے، اور ایسے ہی جھوٹ پھیلا دینا کہ مصر علیحدہ ہو گیا ہے، فلاں ان سے علیحدہ ہو گیا، فلاں علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب اس طریقے سے جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی ہمت ہار کے بیٹھ گئے۔ یہ خباثت ان لوگوں کی تھی، خصوصاً یہ جو صافی جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ عوام اور حکومتوں کو آپس میں لڑانا، عوام اور حکومتوں کو آپس میں لڑانا، یہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک اپنا مارکا سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم عنقریب ہم لوگوں کے دلوں میں، عنقریب ہم لوگوں کے دلوں میں موجود ایمان کی عمارت کو زمین بوس کریں گے۔ جو لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ہے اس کی عمارت کو ہم گرا دیں گے، اور ان کے قلوب و اذہان سے وجود باری تعالیٰ کی فکر کو چھین لیں گے، اور اس کی جگہ پر ہم انہیں مادہ پرست، شہوت پرست اور لہو پرست بنا دیں گے۔ یہ ان کا عزم ہے اور یہ ان کا ہدف ہے، اور اس پر میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کافی حد تک کامیاب۔ جو آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کی فکر، آپ دیکھ لیں مسلمان نوجوانوں کی حالت کیا ہے۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سینوں میں ایمان کی عمارت کو زمین بوس کر دیں گے، اور ان کے قلوب و اذہان میں وجود باری تعالیٰ کی فکر کو چھین لیں گے ان سے، اور اس کی جگہ پر ہم ان کے اندر مادہ پرستی، شہوت پرستی، لب و لہب اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھونس دیں گے اور داخل کر دیں گے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کے حکام ہماری بغاوت اور نافرمانی سے عاجز ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کے حکام ہماری بغاوت اور نافرمانی سے عاجز ہیں۔ کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ ہمارے خلاف بولے، کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن لے یا ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی سٹینڈ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ صہیونیہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی ہزاروں خفیہ تنظیمیں پوری دنیا میں متحرک ہیں، خصوصاً یورپ، امریکہ وغیرہ میں۔ بڑی تیزی سے یہ لوگ جو ہے وہ
اپنی یہ جو پلید اور نجس جو حرکتیں ہیں اور یہ عزائم ہیں، ان کو اہداف کو پورا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ان کے چند جو رموز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کی چند علامات۔ ویسے ان کی علامات تو بہت زیادہ ہیں، ہر مہینے ہر سال یہ علامات بدلتے رہتے ہیں، ہر مہینے ہر سال یہ علامات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کی علامات ہیں۔ ایک یہ ہے، یہ والی ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں آپ 3 انگلیوں والی، اس طرح کر کے اس کو بند کر کے یہ والی ہے۔ اس کے بعد یہ شیطانی سر سا بنا ہوا ہے، اور یہ عجیب و غریب قسم کی، اور یہ حقیقت میں ان کے پاس ورڈ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور آپس میں یہ کہ خفیہ آپ سمجھ لیں کہ پاس ورڈ ہے۔ یہ ان چیزوں کے ذریعے یہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ جیسے قدیم زمانے کے اندر ہوتا تھا نا، لشکر کے اندر ایک خاص ان کو پاس ورڈ دیا جاتا تھا، مسلمانوں کے لشکر کے اندر یہ آپ نے بول کر بتانا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور کفار بھی اپنا ایک خاص قسم کا بناتے تھے۔ تو یہ ان کے باقاعدہ اشارات ہیں، جیسے میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ یہ پوری دنیا کے جس کونے میں بھی کھڑے ہیں یہ اپنے بندوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم اپنے ہدف کو پورا کر چکے ہیں، اور ساتھ وہ اشارہ کرتے ہیں تاکہ ان کو بتا دیں اپنے بڑوں کو کہ یہ ہم نے تمہارے ہدف کو پورا کر دیا ہے، اب آگے ہم جاری و ساری ہیں۔ یہ تو چند ایک اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کے رموز ہیں، اور بہت سارے یہ رموز لوگوں نے بنائے تو ہیں، لیکن ان کے حقائق ان کے ہاں کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور میں ایک کتاب اس حوالے سے ڈاؤن لوڈ کی تھی، لیکن وہ کتاب مجھے ملی نہیں۔ جب میں نے اس پہ میرا جو تھیسس تھا وہاں جامعہ اسلامیہ میں، اس میں میں نے جو ہے وہ اس کے اندر ایک میرا موضوع تھا ناموں کے حوالے سے، چونکہ تھا عقیدے کے مسائل، تو اس کے اندر یہ تھا کہ کیا ان یہود کو اسرائیل کہنا، صہیونیوں کو اسرائیل کہنا جائز ہے کہ نہیں، یہ ایک موضوع تھا اس کے اندر۔ تو اس میں نے ان کا تعارف کروایا تھا، تو اس وقت میں نے وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کی تھی عربی میں، اس نے ان کے جو رموز ہیں اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ کتابچہ مجھے ملا نہیں، وہ کتابچہ مجھے جو ہے وہ ملا نہیں ہے، اور کافی سال ہو گئے مجھے اس وقت اس کا استحضار بھی نہیں ان چیزوں کا۔ تو اس وجہ سے مقصد صرف ان چیزوں سے آگاہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کی علامات ہیں جن سے یہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ اطلاع کرتے ہیں یا نمایاں ہیں، یا ان چیزوں سے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور اپنے اہداف کو طے کرتے ہیں، اور پھر ان کے طے ہونے کے بعد ان کو پورا کرنے کے مطابق یہ رموز بنا کر بتاتے ہیں کہ ہم اس حد تک ان کو پورا کر چکے ہیں، اور یہ فلاں میدان کے اندر رمز ہے، یہ فلاں میدان کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سیاست کے اندر یہ کرنا ہے، اس کا مطلب ہم نے مذہب کے اندر یہ خرابی کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ ساری ان کی علامات ہیں، اس کے مطابق جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے یہود کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شاید یہود کی صفات کا مسلمانوں کو اتنا زیادہ علم نہ ہوتا، لیکن چونکہ یہود کے ساتھ مدینہ میں کافی سال مسلمان اکٹھے رہے، بلکہ باقاعدہ جب ہجرت کے بعد نبی کائنات علیہ السلام مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود کے ساتھ کچھ معاہدے کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آغاز میں، چونکہ اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، تو کچھ سیاسی ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جو مدینہ کے یہود تھے ان کے ساتھ۔ اگرچہ یہ مدینہ کے یہود جو ہیں وہ اس قدر زیادہ فتنے باز نہیں تھے جس قدر یہود عموماً ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کم بھی نہیں تھے۔ تو ان کی جو صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی، مسلمان دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اس سے واقف تھے، اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی ان بری صفات کو تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے۔ تو ہم یہاں چند ایک ان صفات کو جو ہے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات کا بھی ذکر کریں گے، اور ان چند صفات کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی اصل میں خصلتیں ہیں جن کو قرآن نے نقل کیا، جن کے ذریعے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی خصلت جو دنیا میں بدترین خصلت اور صفت سمجھی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایک گھٹیا ترین قسم کی صفت ہے، اور یہ گنونا عمل ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے بدترین صفات میں سے ہے اور رذائل میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ جو جھوٹ ہے یہ بعض لوگوں کا اوڑھنا اور بچھونا اور ان کے گھٹیا پن اور انحراف کی دلیل ہے، اور یہ خصلت یہود میں بقدرے زیادہ ہے۔ تمام لوگوں سے بڑھ کر یہ جھوٹ یہود کے اندر ہے، اس وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے
इस वजह से इन्होंने अल्लाह ताला पर बहतान बाजी की, रसूलों को जुटलाया और उनकी तरफ झूठ मंसूब किए। जैसा कि हमने जो है वो गुज़श्ता हमारे जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने पढ़ा कि यहूद की किताबों के अंदर अंबिया के बारे में, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में क्या क्या अकायद और नज़रियात मौजूद हैं। आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर ये झूठी कौम है। मुझे बताएं कि जो शख्स कायनात के खालिक और मालिक, कादर मुतलक, वाजिबुल वजूद अल्लाह ताला की ज़ात पर झूठ बांध सकता है, अल्लाह पर बहतान बाजी कर सकता है, कायनात के इंसानों में सबसे सच्चे लोग जो अंबिया और रसूल हैं उनकी तरफ झूठ बहतान बाजी उन पर और उनकी तरफ झूठ मंसूब कर सकते हैं, तो मुझे बताइए कि वो आम लोगों पर झूठ क्यों नहीं बांध सकते, आम लोगों से झूठ क्यों नहीं बोल सकते। आम लोगों से झूठ बोलना तो उनके दाएं हाथ का खेल है। जो रब्बे कायनात पर झूठ बोल सकते हैं, उस पर इल्जाम तराशियां कर सकते हैं, बहतान लगा सकते हैं और रसूलों और अंबिया पर इल्जाम और तोहमत लगा सकते हैं, वो आम लोगों पर क्यों नहीं लगाएंगे। ये तो उनके दाएं हाथ का खेल है। इस वजह से अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, उन्जुर कैफ यफ्तरून अला अल्लाहिल कज़िब व कफ़ा बिही इस्मम मुबीना। ए नबी देख, वो अल्लाह पर किस तरह झूठ बांधते हैं और सरीह गुनाहगार होने के लिए यही काफी है कि बंदा अल्लाह पर झूठ बांधे। आम किसी पर झूठ बोलना जायज नहीं, तो अल्लाह पर झूठ बोलना ये तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहिदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातीना बिक़ुरबान। कहते हैं जिन्होंने कहा अल्लाह ताला ने हमें ताकीदी हुक्म दिया कि हम किसी रसूल की बात का यकीन ना करें, अल्ला नु'मिना लिरसूलिन, हम ना ईमान लाएं किसी रसूल के लिए, हत्ता यातीना बिक़ुरबानिन, हत्ता के वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लाए, ताकुलुहुन नारू, जिसे आग खाए। कुल ए नबी फरमा दीजिए, कद जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली, मुझसे पहले भी तो कई रसूल आए, बिल बय्यिनाति, दलाइल के साथ, व बिल्लज़ी कुल्तुम, और इसी तरह वो चीज लेकर भी जो तुमने कही, यानी बाकायदा जो तुमने निशानियां अल्लाह उन अंबिया और रसूल के बारे में तुमने मुतालबा किया, वो भी तो वो लेकर आए। अच्छा, अब दलाइल भी लेकर आए। मूसा यदे बैजा लेकर आए, मूसा को अल्लाह ने दलाइल दिए, ईसा को अल्लाह ने दलाइल दिए, दीगर अंबिया को अल्लाह ताला ने दलाइल और मोजज़ात दिए, और जो तुमने मुतालबा किया अल्लाह ने वो भी अता किया, अल्लाह ताला ने वो भी अता किया उनको। तो फिर इसके बावजूद भी फरीमा कतल तुम हो, फिर किस जुर्म की पदाश में तुमने उनको शहीद किया। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इसका मतलब ये कि तुम झूठे इंसान हो। तुमने ये कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये अहद किया है, हमें ताकीदी हुक्म जारी किया है कि हम उस वक्त तक किसी रसूल की बात को ना माने जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लेकर ना आए जिसको आग खाए। तो तुम्हारे पास रसूल ये सारी चीजें लेकर आए, दलाइल लेकर आए, बय्यिनात लेकर आए, और जो जो तुमने कहा अल्लाह ने उनको दिया, उसके बावजूद भी तो तुमने उनको शहीद कर दिया। कितने अंबिया को तुमने अपने हाथों से कत्ल और शहीद किया। अगर सच्चे हो तो फिर उनको कत्ल क्यों कर रहे हो, उनको शहीद क्यों कर रहे हो। इसका मतलब ये कि तुम सबसे पहले अल्लाह पर बहतानबाजी कर रहे हो, और अल्लाह ताला पर बहतानबाजी करने के बाद तुम दूसरे लोगों के साथ भी झूठ बोल रहे हो, अंबिया और रसूल के साथ भी झूठ बोल रहे हो, और तुम झूठी कौम हो और कायनात में सबसे झूठे हो आसमान की छत के नीचे। अल्लाह ताला कुरान करीम में तीसरे मुकाम पे इनके बारे में फरमाता है, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब, क्या नहीं तूने देखा उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबन मिनल किताब, जो दिए गए एक हिस्सा किताब में से, युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत, वो ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं किन के साथ, बातिल माबूदों पर ईमान लाते हैं, बुतों पर ईमान लाते हैं। वयक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू, और वो काफरों से कहते हैं, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, उनसे क्या कहते हैं कि ये इनसे ज्यादा सीधे रास्ते पर हैं जो ईमान लाए। क्या कमाल है, यानी एक खुद उनके रास्ते पे चलते हैं और दूसरा कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो ज्यादा हिदायत याफ्ता है बनिस्बत उन लोगों के जो असल हिदायत याफ्ता है। इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है। तो इन लोगों ने अल्लाह पर भी बहतानबाजी की, रसूलों पर भी बहतानबाजी की, और आम लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी बहतानबाजी की। इसके बाद दूसरी जो सिफ्त और बुरी आदत इनके अंदर मौजूद है जो कुरान ने बयान की है और जिससे ये नुमायां है, वो हसद है। हसद सबसे ज्यादा यहूद के अंदर पाया जाता है, और इस वजह से आप देखें यहूद की किताबों के अंदर नबी कायनात के आने की बिशारतें हैं। तौरात के अंदर, इंजील के अंदर जितने असफार हैं उनके अंदर आपको बकसरत नबी कायनात अलैहिस्सलाम की बिशारतें, और इनके पादरी, इनके अहकामात इस बात का इकरार भी करते थे
لیکن صرف اس حسد کی بنیاد پر کہ نبی کائنات علیہ السلام جناب اسماعیل کی اولاد سے کیوں آئے ہیں، جناب اسحاق کی اولاد سے کیوں نہیں آئے، یعنی ہم بنی اسرائیل میں سے آخری نبی آنا چاہیے تھا، لیکن یہ اسماعیل کی اولاد سے کیوں ہے؟ آپ دیکھیں حالانکہ اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں دونوں، لیکن ان کے اندر حسد دیکھیں آپ، بغض دیکھیں، تعصب دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی جو آیا ہے یہ اسماعیل کی نسل سے کیوں ہے، یہ اسحاق کی نسل سے کیوں نہیں آ گیا؟ اگر اسحاق کی نسل سے آ جاتا تو ہم ایمان لے آتے، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں پرلے درجے کے۔ میں کہتا ہوں اگر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بھی اللہ کے نبی آخری نبی آ جاتا تو انہیں پھر بھی اس پر ایمان نہیں لانا، یہ صرف ان کا دعویٰ ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو سب سے زیادہ جو حسد کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اتنا کفار کو بھی نہیں ہوا جتنا یہود کو ہوا، حالانکہ یہود کے پاس نبی کائنات اسلام اور آپ کے صحابہ کے بارے میں، صرف نبی علیہ السلام نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں صفات اس کے اندر موجود تھی، لیکن ان لوگوں نے ان سب کو نظر انداز کر کے نبی علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ پر چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش کی، نبی کائنات کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، اللہ کے نبی کو جادو کیا اور منافقین کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگوائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور آپ کی ازواج مطہرات صحابیات کی ہجوم کروائی، ان کی مذمت میں شعر پڑھوائے، گانے والیوں سے، شعر پڑھنے والوں سے نبی کی مذمت میں، صحابہ کی مذمت میں انہوں نے ان کی ہجوم کروائی اور شعر و شاعری کروائی، جیسے کعب بن اشرف یہودی اور دیگر لوگوں کا طرز عمل رہا۔ یہ صرف حسد اور بغض میں تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں اللہ کے نبی ہجرت کر کے تشریف لائے تو اب جو یہود تھے ان کو تو یہ تھا کہ اب ہماری وہ جو ایک چدراہٹ تھی اور یہ ساری چیزیں یہ ختم ہو گئی، جو تعظیم لوگ ہماری کرتے تھے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ تو اب ختم ہو گیا، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ کسی دوسری شریعت کے قائل ہی نہیں، کہتے ہیں موسیٰ کے بعد دوسری شریعت آ ہی نہیں سکتی، اس وجہ سے وہ عیسائی نصارہ جو ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے۔ تو یہود کی اہم ترین صفات میں سے یہ ہے کہ حسد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ زوال نعمت کی تمنا کی جاتی ہے، حسد کے اندر زوال نعمت کی تمنا کی جاتی ہے، اور نبوت ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان پر بہت گراں گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ان کے غیر کو دے یا نبوت کو غیر بنی اسرائیل میں رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، یا وہ لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بھی بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ کیا اللہ نے صرف جو ہے وہ مسلمانوں پر یا نبی کریم علیہ السلام پر یا دیگر لوگوں پر ہی فضل و کرم کیا ہے؟ ان پر بھی تو اللہ کا فضل و کرم رہا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر فضیلت دی۔ جب مسلمان نہیں تھے، جب نبی علیہ السلام کو مبعوث نہیں کیا گیا تھا، اس وقت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، فضلتکم علی العالمین، تمام جہان کے لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی، وہ تمہیں یاد نہیں ہے، تم حسد کے اندر آ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں۔ کس وجہ سے؟ حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، ان کے دلوں کے اندر جو قدورت، حسد اور بغض ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ کھانے کو دل کرتا ہے ان کا۔ جی تو اللہ تعالیٰ ان کے اس بری خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے، ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ کس وجہ سے؟ حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا۔ جب انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، آخری نبی، اور وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں، تو ان لوگوں نے پھر حسد کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس درپے ہیں، اس چکر میں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کے دوبارہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ عقیدے اور ان کے مذہب کو، یا اسی پہلے جو لوگ جاہلیت پہ چلتے تھے آپ اس طرح ہو جائیں، اور یہ لوگ تب راضی ہوں گے، وگرنہ یہ آپ پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔
دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی جو ان کے اندر ایک ہوس ہے مال کی اور یہ چیزیں، یہ ان کی بہت بڑی صفت ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مال کے پیچھے، یہ جو ہے وہ بہت زیادہ مال کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتے ہیں، دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے سب سے زیادہ دنیا کی چاہت اور مال کی چاہت ان کے اندر آپ دیکھیں گے۔ ہر برائی کی جڑ ہے یہ دنیا کی چاہت، دنیا کی چاہت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس دنیا کی خاطر، اس مال کی خاطر انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، اور یہ یہود میں اتم درجے میں پائی جاتی ہے۔ اسی کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، جہاد سے کنارہ کشی کی، لوگوں کو دین سے گمراہ کیا، عہد و میثاق میں خیانت کی، اور جادو کو لیا، وحی کو چھوڑ دیا۔ یہ اسی وجہ سے سب کچھ انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس وجہ سے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں بہت تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُمْ، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کسبت ایدیہم، اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب جو یہ کماتے ہیں۔ تو یہ ان کے لکھنے کے سبب اور کمائی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بربادی اور ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاں جو بری صفات ہیں ان میں سے بخل ہے۔ قرآن کریم کے اندر ان کے بخل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں کہ تم بھی بخیلی کرو، تم بھی کنجوسی کرو۔ مجھے بتائیے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ سودی کاروبار وہی کرے گا جو بخیل آدمی ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سودی کاروبار غالباً وہی کرے گا جو بخیل آدمی ہے۔ جو سخی آدمی ہے اس کو یہ اوپر سود وود لینے کا، اس کو جو دنیا پرست ہے، جو مادہ پرست ہے، جو مال کا پجاری ہے، اور جو دنیا کے پیچھے دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ آدمی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بغیر سود کے قرضہ نہیں دے گا۔ وہ کہے گا لو میں دن رات محنت کر رہا ہوں اور میں اس کو، یہ میں کما رہا ہوں اور اس کو میں ادھار دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس سے اضافی لوں گا کیونکہ بھائی میری محنت ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ دنیا کی پجاری ہیں، ان کے اندر یہ بخل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی یہ صفت جو ہے بیان کی، سورہ نساء آیت نمبر 37 کے اندر، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنا فضل و کرم دیا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں انعامات دی ہیں، جان بوجھ کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، جان بوجھ کر اپنی حالت جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی بنا کر بازاروں میں پھرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کوئی 200-400 بندوں کو انہوں نے مقروض کیا ہوگا، 200-400 بندوں کو انہوں نے مقروض کیا ہوگا، لیکن خود ان کی حالت دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ تو بڑا فقیر سا یہودی ہے۔ آپ ان پہ صدقہ کرنے کو دل کرے گا، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایک زمانے کے اندر یہودی جو ہے وہ صدقہ لیتے تھے مسلمانوں سے، مانگتے تھے، اور خود دوسروں کو جو ہے وہ سود پہ قرضہ دیا ہوتا تھا۔ جب پوچھا جاتا جی آپ نے قرضہ دینا ہے، کس کا دینا ہے؟ جی میں نے فلاں یہودی کا دینا ہے۔ بلکہ جب اس دور کے اندر خلافت بنی عباس یا خلافت بنی امیہ کے دور کے اندر عدالت میں جب مقدمے قاضی کے پاس آتے تو زیادہ مقدمے یہودیوں کے ہوتے تھے۔ کون سے مقدمے ہیں؟ جی میں نے فلاں سے قرض لینا ہے، میں نے فلاں سے قرض لینا ہے، میں نے فلاں سے قرض لینا ہے، فلاں سے قرض لینا ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی کیس قاضی کے پاس پہنچا ہوتا تھا کسی یہودی کا، یہودی نے فلاں سے قرض لینا، فلاں سے قرض لینا، اور وہی یہودی بس باہر جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے تھے کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ اس کے بعد پانچویں جو ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بری خصلت بیان کی ہے وہ خیانت ہے۔ اور خیانت کی سب سے بڑی، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی کہ اللہ کی کتاب میں ان لوگوں نے خیانت کی۔ جو چیزیں کتاب کے اندر ہوتی تھی ان کو چھپا لیتے تھے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مدینہ کے اندر ایک یہودی اور یہودیہ نے بدکاری کر لی، زنا کر لیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے پادریوں کو بلایا، ان کے علماء کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بتائے ذرا تمہاری کتاب کے اندر اس کے بارے میں کیا سزا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو سزا یہ ہے کہ ہم اس کو منہ کالا کر دیتے ہیں اور اس کو 2-4 جوتے مار کے سواری پر بٹھا کے چکر لگا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پاس ایک جو ہے وہ عبداللہ ابن سلام غالباً بیٹھے ہوئے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ
یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کی کتاب کے اندر باقاعدہ رجم کی سزا موجود ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ کتاب ذرا، تو رات کو لایا گیا، اس کو دیکھا تو انہوں نے دکھایا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہاں رجم کی سزا موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے اندر تو جوتے مارنا ہے بس۔ تو یہ اس سے بڑی خیانت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کلام میں خیانت کرتے تھے، اپنی طرف سے چیزیں اضافہ کر لینا اور حذف کر دینا، اس سے بڑی خیانت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت کو کچھ اس انداز میں بیان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهُ، اور ان میں سے کچھ ایسے اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو گے نا تو کبھی وہ ادا نہیں کرے گا، لا يُؤَدِّيهِ، کبھی اسے ادا نہیں کرے گا، الیک، آپ کی طرف، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک آپ ان پر کھڑے رہو گے، مطالبہ کرتے رہو گے، بار بار ان سے پوچھتے رہو گے تب دیں گے، وگرنہ کھا پی جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے، مانیں گے ہی نہیں کہ ہم نے آپ سے کچھ چیز لی ہے کہ نہیں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ آپ ان پہ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا ان کی خیانت کا، ہر لمحے کے بعد، ہر ایک عرصے کے بعد ان کی خیانتیں اور ان کے یہ جو وعدے کو توڑنا، میثاق کو توڑنا، اور یہ چیزیں اللہ کے نبی السلام کو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کو نظر آتی رہیں گی، آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان میں سے خیانت کرنے والوں میں۔ اس کے بعد چھٹی جو ان کی بری صفت ہے، بری خصلت ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے، وہ زمین میں فساد برپا کرنا۔ زمین میں فساد برپا کرنا، اتنا فساد پوری دنیا میں شیطان برپا کر رہا ہے، اور شیطان کے مد مقابل شاید کو تھوڑا بہت فرق ہوگا، جیسے باپ بیٹے کا فرق ہوتا ہے کچھ، تو شاید کو تھوڑا بہت فرق ہو 19-20 کا، یہ یہود شیطان کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ شیطان ریلیکس ہے ان کی موجودگی میں، جہاں یہود ہیں وہاں شیطان ریلیکس ہے، شیطان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے فساد برپا کرنے کی، کیونکہ اس کے چیلے، اس کے چمچے، اس کے یہ سارے یہود کی صورت میں موجود ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ اس وقت شیطان سب سے زیادہ ریلیکس ہے، کیونکہ اس کے چیلے، چمچے اور یہ ایجنٹ اس کے یہود کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ فساد برپا کرنے والے پوری دنیا میں جب بھی فساد برپا ہوا ہے یہ یہود نے کیا۔ اور میں نے آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بتایا تھا، وہ کہتے ہیں الیہود حمیر الرافضۃ حمیر الیہود یرکبون علیہا عند کل فتنۃ، یہ جو رافضہ ہیں یہ خبیث یہود کے گدھے ہیں جن پر وہ ہر فتنے میں سوار ہوتے ہیں، اور وہ ان پر سوار ہو کر دنیا میں فتنے برپا کرتے ہیں، ان کے کندھے پر رکھ کے چلاتے ہیں، ان کے کندھے پہ رکھ کے۔ وہ ایک دفعہ کسی نے تصویر پبلش کی ہوئی تھی، تصویر نشر کی، اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے کندھے پہ رکھ کے دوسرا بندہ چلا رہا ہے، کہتا لو آج بڑی دیر میں تلاش میں تھا کہ یہ ہمیں تصویر مل جائے، دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے چلانے والی، آج تصویر بھی مل گئی۔ تو ان کی صورتحال یہ ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کتاب کے اندر، یعنی ہم نے حکم نازل کر دیا، اور وہ کیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں ضرور فساد برپا کرو گے، مرتين، دو بار تم زمین میں فساد برپا کرو گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تمہیں بہت بڑا عروج بھی ملے گا، بلندیاں بھی ملیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی بھی اللہ نے ان کے مقدر کر دی۔ تو یہ لوگ جو ہیں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا فساد ہے دوسری دفعہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا یہ فساد دوسری دفعہ ہے، پہلی دفعہ وہ ان کا فساد جو ہے ان کے ہیکل کے تباہ ہونے سے پہلے کا، جیسے ہم نے وہ ذکر کیا تھا نا کہ ان لوگوں کو عروج بھی ملا اور ان لوگوں نے فساد بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب بادشاہتوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے خون ریزی کی، دوسروں پہ ظلم و زیادتی کی، اور جو ہے وہ غلام اور قیدی بنایا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا۔ تو ایک تو وہ دور ہے، اور دوسرا علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دور ہے، بعض کہتے ہیں کہ ابھی آئے گا، مختلف اس کے بارے میں مفسرین کی آراء ہے کہ دو دفعہ فساد برپا کرنے سے کیا مراد ہے، بعض کہتے ہیں ایک دفعہ پہلے تھا جو ہم نے جیسے تاریخ کے اندر پڑھا، اور ایک دفعہ اب ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ، اس کے بعد کو دوسری دفعہ آئے گی، واللہ عالم، مختلف مفسرین کی اس کے بارے میں آراء ہے کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد برپا کرو گے، کیا وہ دو دفعہ میں سے یہ دوسری دفعہ ہے یا پہلی دفعہ ہے، مختلف اس کے بارے میں آراء اور مفسرین کے اقوال ہیں، واللہ عالم، اس کے بارے میں دونوں اقوال موجود ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور کے اندر جو یہ فساد برپا کر رہے ہیں یہ ان باریوں میں سے ایک باری، یہ ان باریوں میں سے ایک، اب یہ دوسری ہے یا پہلی ہے واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت میں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ ان کے فساد کا ذکر ہے،
ان کی خباثت اور ان کی نجاست کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ فساد فی الارض کے جو ہے وہ سب سے بڑے دائی اور شیطان کے سب سے بڑے چیلے ہیں، جو پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے فساد برپا کر رہے ہیں۔ کبھی تو حریت کا نعرہ لگوا کر لوگوں کو روڈوں اور بازاروں پہ لے آتے ہیں، کبھی عورتوں کو گندے نعرے پکڑا کر ہاتھوں میں بینرز پکڑا کر لے آتے ہیں، کبھی میڈیا پہ جو ہے وہ سارا فساد برپا کر رہے ہیں۔ یعنی ہر میدان میں یہ جو ہے وہ سرگرم ہے اور ہر میدان میں اترے ہوئے ہیں اور ہر میدان میں یہ فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علماء کے آپس میں، مذہبی طبقے کا آپس میں، مسلمانوں کا آپس میں، نصارہ کا آپس میں، اس طرح تمام لوگوں کو آپس میں لڑانے میں، اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر ان کی خصلت ہے جو شروع سے چلتی آ رہی ہے اور آج بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت ہوئی یا مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی، اس پہ آپ کو پس پردہ اگر نظر آئیں گے یا رافضہ نظر آئیں گے یا آپ کو یہود نظر آئیں گے۔ حقیقت میں رافضہ بھی یہود کے ہی اولاد ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس 19-20 کا فرق ہے۔ وہ بڑا پوپ ہے، یہ چھوٹا پوپ ہے، وہ بڑے آپا جان ہیں ان کے اور وہ چھوٹے آپا جان ہیں، وہ بابا جانی ان کے ہیں اور یہ چھوٹے بابا جانی ان کے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔ چلیے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع ختم ہوا یہود کے حوالے سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نصرانیت کا آغاز کریں گے، اس کے اندر جیسے ہم نے تاریخ اور یہ ساری چیزیں ان کی پڑھی، انشاءاللہ وہ بھی چیزیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔